السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ آج کے اس درس میں ام المومنین حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حوالے سے کچھ باتیں رکھی جائیں گی۔ حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبوت سے پہلے مکہ میں پیدا ہوئی اور یہ سابقین اولین میں سے ہیں۔ جب یہ شادی کی عمر کو پہنچی تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ کے وفادار اور نیک انسان باغیرت نوجوان حضرت خنیس بن حذافہ السہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کرا دی، اور یہ شادی تقریباً نبوت کے 5ویں برس سے پہلے ہوئی تھی، کیونکہ یہ بات طے ہے کہ حضرت خنیس بن حذافہ کو یہ سعادت حاصل ہے کہ انہوں نے مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کی ہے۔ بہرحال حبشہ سے وہ کچھ مدت کے بعد مدینہ آئے۔ مدینہ تشریف لانے کے بعد پھر وہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ مدینہ کی طرف بھی انہوں نے ہجرت کی، یعنی انہوں نے 2 ہجرت کی ہے۔ اور حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہا جب مدینہ پہنچی تو مدینہ میں تقریباً 2 سال ان کے ساتھ رہیں۔ اسی درمیان مسلمانوں اور کافروں کے درمیان اسلام کا ایک بہت بڑا معرکہ جنگ بدر کی شکل میں پیش آیا۔ اس معرکے میں حضرت حفصہ کے شوہر حضرت خنیس بن حذافہ نے بھی شرکت کی اور بڑی بہادری اور جومردی کے ساتھ کافروں کا مقابلہ کیا اور بہتوں کو گرایا، لیکن ان کو اس جنگ میں زخم لاحق ہو گیا۔ پھر وہاں سے وہ بدر سے مدینہ تشریف لائے اور اسی زخم میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اور حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہا بیوہ ہو گئیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے تعلق سے بڑی فکر لاحق ہو گئی۔ شادی کے تعلق سے آپ نے پہلے حضرت عثمان سے گفتگو کی، چونکہ حضرت عثمان کی بیوی رقیہ بنت محمد رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی جنگ بدر کے بعد ہی انتقال ہو گیا تھا، اس لیے شادی کے تعلق سے گفتگو کی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع سے یہ جواب دیا تھا کہ مجھے ابھی شادی کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان کو رقیہ کی وفات سے کافی غم لاحق ہوا تھا۔ بہرحال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گفتگو کی اور حضرت حفصہ کی شادی کے تعلق سے بات چیت کی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ نہیں بولے۔ اس موقع پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو دکھ لاحق ہوا کہ عثمان تو کچھ بولے لیکن یہ ابوبکر صدیق کچھ نہیں بولے، کیوں نہیں بولے؟ بہرحال اپنی آپ بیتی اور اپنی بیٹی کی تعلق سے گفتگو کرنے کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لائے۔ اللہ کے نبی نے ان کو سمجھایا اور کہا کہ حفصہ کو عثمان سے بہتر شوہر ملے گا۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اپنا اندیہ مکمل ظاہر نہیں کیا، لیکن یہ بات طے تھی کہ آپ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کا تذکرہ کچھ کیا تھا۔ بہرحال جب آپ نے اپنی بیٹی ام کلثوم کی شادی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے کرا دی، اس شادی کے بعد آپ نے بھی اپنے نکاح کے تعلق سے حفصہ بنت عمر کو پیغام دیا۔ بہرحال ان کی شادی ہو گئی اور حضرت
عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بہت بڑی مصیبت دور ہو گئی۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی زوجہ ہیں، امہات المومنین میں سے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب کو یہ بہت بڑا مقام حاصل ہوا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بن گئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ابو صدیق آئے اور صدیق اکبر نے ان سے یہ کہا کہ دیکھیے، جب آپ نے نکاح کے تعلق سے جو بات کی تھی میں نے کچھ جواب نہیں دیا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا راز تھا اور آپ شادی کرنا چاہتے تھے، میں نے آپ کے راز کو کھولنا نہیں چاہا۔ بہرحال شادی ہونے کے بعد حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے درمیان کافی انسیت، کافی قربت اور محبت ہوئی اور یہ دونوں مل جل کر کے رہا کرتی تھی۔ حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہا کو عمر بن خطاب بہت سمجھایا کرتے تھے۔ کیا سمجھاتے تھے کہ دیکھیے، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، امام الانبیاء ہیں، ان کا مقام بہت اونچا ہے، ان سے بڑے ادب اور بڑے اخلاق سے رہنا، ان سے بحث و تکرار نہ کرنا، ان کے سامنے اونچی آواز سے نہ بولنا، یہ سمجھاتے تھے، نصیحت کرتے تھے اور یہ کہتے تھے تم خبردار حضرت عائشہ صدیقہ سے مقابلہ مت کرنا، کیونکہ وہ صدیق کی بیٹی ہیں، وہ بڑے فضائل والی خاتون ہیں، تم صدیق اکبر کی بیٹی کا مقابلہ مت کرنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اسی درمیان حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بیوی کے درمیان کچھ انبن ہو گئی، بحث و تکرار ہو گئی۔ حضرت عمر بن خطاب کو بڑا غصہ آیا کہ مدینہ میں ہم لوگ جب سے آئے ہیں عورتیں ہم پر غالب آ رہی ہیں، مکہ میں ہم لوگ تھے تو ہم عورتوں پر غالب تھے، لیکن جب مدینہ میں ہم لوگ آئے، یہاں کا ماحول دیکھا تو عورتیں ہم پر غالب آ گئی ہیں۔ ان کو غصہ آ گیا اس پر جب بحث و تکرار ہوئی۔ حضرت عمر بن خطاب کی بیوی نے کہا کہ تمہاری بیٹی حفصہ رسول سے مقابلہ کرتی ہے، رسول سے بحث و تکرار کرتی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب بےتاب ہو گئے اور دوڑتے ہوئے اللہ کے نبی حضرت حفصہ کے پاس آئے اور کہا مجھے پتا چلا ہے کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث و تکرار کرتی ہو، نبی کو ناراض کرتی ہو، خبردار میں تم کو وارننگ دیتا ہوں، میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ تم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بحث و تکرار نہ کرنا، عائشہ کا مقابلہ مت کرنا۔ اسی درمیان جب یہ نصیحت ہوئی، کچھ دنوں کے بعد مدینہ میں ایک واقعہ پیش آیا حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے تعلق سے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کچھ راز کی بات کی تھی اور انہوں نے اس راز کو کھول دیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس راز کو کے کھولنے کو بہت ناپسند کیے اور اسی راز کے کھولنے کی وجہ سے آپ نے حضرت حفصہ کو ایک طلاق دے دی۔ اللہ اکبر۔ حضرت حفصہ بنت عمر مطلقہ ہو گئیں، ایک طلاق ان کو مل گئی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو گئے، پریشان ہو گئے، اپنی بیٹی کے پاس آئے اور ان کو سمجھایا، نصیحت کی، اور اللہ رب العالمین نے بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیوں اور ان کے اخلاق و کردار اور ان کی غیرت کی وجہ سے اور ان کے ایمانی جلالت کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے یہ وحی بھیجی، یہ پیغام بھیجا بدلِ جبریل، جو سنن وغیرہ کی کتابوں میں اور بہت ساری حدیث کتابوں میں روایت موجود ہے کہ قال علی جبریل، پیارے نبی کہتے ہیں قال علی جبریل راجع حفصہ، جبریل نے مجھ سے کہا حفصہ سے رجوع کر لو، فإنها صوامة قوامة وإنها زوجتك في الجنة، کہ یہ کیونکہ حفصہ بڑی عبادت گزار خاتون ہیں، بہت متقیہ اور پرہیزگار ہیں، بہت نفلی روزے رکھنے والی، قیام اللیل کرنے والی ہیں، اور یہ آپ کی جنت میں آپ کی ایک بیوی ہے جو جنت میں ہے، جنتی بیوی ہے یہ آپ کی، یہ دنیا میں بھی آپ کی بیوی ہے اور جنت میں بھی تمہاری بیوی رہیں گی۔ بہرحال اللہ رب العالمین کے حکم کے اور وحی کے مطابق اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حفصہ کو جو ایک طلاق دی تھی، اس طلاق سے آپ نے رجوع کر لیا۔
یہ روایت مسند احمد کے اندر، نسائی کے اندر، دارمی کے اندر، حاکم کے اندر، ابو داؤد کے اندر اور صحیح الجامع الصغیر کے اندر، علامہ البانی اس روایت کو اپنی کتاب میں صحیح سلسلہ صحیحہ کے اندر بھی ذکر کیا ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حفصہ کے ساتھ حسن سلوک کرتے تھے، تمام ازواج مطہرات کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے۔ حضرت حفصہ بنت عمر اور دیگر ازواج مطہرات کے درمیان ایک واقعہ پیش آیا کہ جنگ خندق کے بعد ازواج مطہرات نے یہ مطالبہ کیا کہ ہمارے نان و نفقہ میں اضافہ ہونا چاہیے، ہم کو جو مال مل رہا ہے، جو خرچہ مل رہا ہے، یہ خرچہ ناکافی ہے، اس سے مزید ہم مطالبہ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس پر ناراض ہو گئے اور تمام ازواج مطہرات سے بالکل الگ تھلگ ہو گئے اور 1 مہینہ آپ نے ایلا کر لیا۔ اور اسی درمیان آپ علیہ الصلوۃ والسلام گھوڑے سے مدینہ میں گر گئے تھے، جس کی وجہ سے آپ کا ایک ہاتھ اکھڑ گیا تھا، زخمی ہو گیا، اکھڑ گیا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھتے تھے، نماز پڑھنے کے بعد اپنے بالا خانے میں چلے جاتے تھے۔ ازواج مطہرات سے 1 مہینہ بالکل الگ تھلگ تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خبر پہنچی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام دوڑے دوڑے آئے حفصہ کے پاس، پوچھا کیا بات ہے، کیا طلاق مل گئی ہے؟ تم کو طلاق اللہ کے نبی نے دے دی ہے؟ میں تم کو سمجھاتا تھا، نصیحت کرتا تھا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ رو رہی ہیں، انہوں نے کہا نہیں، آپ نے طلاق نہیں دی ہے، لیکن آپ تمام بیویوں سے بالکل الگ تھلگ ہو گئے۔ بہرحال حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو تسلی ملی کہ طلاق نہیں واقع ہوئی ہے، طلاق نہیں دی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لے گئے، اجازت طلب کی اور کافی دیر کے بعد ان کو اجازت ملی اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ گفتگو ہوئی، بات چیت ہوئی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام 1 مہینہ کی مدت گزارنے کے بعد اپنے بالا خانہ سے نیچے اترے اور حسب معمول اپنی ازواج مطہرات سے آپ باری کے مطابق ملاقات کرنے لگے، ان کے ہاں رہنے سہنے لگے۔ حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی باکمال خاتون تھی، بڑے مرتبے والے خاتون تھی۔ ان کو جو سعادت حاصل ہے، جو مقام حاصل ہے، وہ یہ کہ اللہ رب العالمین نے ان کے حق میں وحی نازل کی ہے کہ جب اللہ کے نبی نے ان کو طلاق دے دیا تو اللہ رب العالمین نے ان کو طلاق دے دی، اللہ رب العالمین نے وحی نازل کی، جبریل کو بھیجا، کہا کہہ دو محمد کو کہ اپنی بیوی حفصہ سے رجوع کر لیں، کیونکہ یہ بہت نیک اور اطاعت گزار خاتون ہیں، نفلی عبادت کرنے والی ہیں اور یہ آپ کی دنیا اور آخرت میں بیوی ہیں۔ حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں بات ملتی ہے کہ وہ پڑھنا لکھنا جانتی تھی اور عرب سماج میں پڑھنا لکھنا بہت کم لوگوں کو آتا تھا۔ ازواج مطہرات میں ان کو یہ سعادت حاصل ہے کہ یہ پڑھنا اور لکھنا دونوں جانتی تھیں، وہ پڑھتی بھی تھیں اور لکھتی بھی تھیں اور انہوں نے علم حاصل کیا تھا، پڑھنا لکھنا جو سیکھا تھا۔ ایک مشہور صحابیہ سابقین اولین میں سے ہیں جن کا نام شفا بنت عبداللہ ہے، ان سے انہوں نے علم حاصل کیا تھا۔ عورتوں کے مسائل کے تعلق سے ان کے پاس کافی گہرے علم تھے، صحابہ اکرام صحابیات ان سے رجوع ہوا کرتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی کسی عورتوں کے مسائل میں پھنستے تھے تو حفصہ بنت عمر سے استفادہ کرتے تھے، ان سے علم سیکھا کرتے تھے۔ حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سعادت حاصل ہے کہ انہوں نے جمع قرآن میں ایک کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں قرآن کو جمع کیا گیا تو وہ مصحف حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حفصہ کو دے دیا۔ یہ کاتب وحی تھیں اور قرآن و حدیث لکھا کرتی تھیں، قرآن و حدیث کی تلاوت کیا کرتی تھیں۔ اور پھر جب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو قرات کا اختلاف ہوا تھا اور جمع کرنے کی بات آئی تھی، حضرت عثمان بن عفان نے ام المؤمنین حضرت حفصہ کے اس مصحف کو لیا تھا جو عمر نے ان کو دیا تھا، اور اسی مصحف کے حوالے سے اس ایک قرات کو جو قریش کی زبان میں قرآن کا نزول ہوا تھا اسی مصحف سے لے کر کے نقل کیا گیا۔ تو یہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ سعادت حاصل ہے کہ جمع قرآن میں، حفاظتی قرآن میں انہوں نے ایک بہت بڑا کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ بہرحال یہ بڑی وفا شعار خاتون تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری بیوی تھیں اور بڑی نفلی عبادت کرتی تھیں، قیام اللیل کی پابندی کرتی تھیں، نوافل کی پابندی کرتی تھیں، اور ایک مثالی زندگی گزارنے کے بعد سن 45 ہجری میں
اس دنیا سے رخصت ہو گئی اور ان کا انتقال ہو گیا، اور مدینہ کے گورنر مروان بن حکم نے ان کی جنازے کی نماز ادا کی، اور مسلمانوں نے اس میں شرکت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چوتھی زوجہ سن 45 ہجری میں جب وفات پائیں، مسلمانوں نے ان کو بقیع نامی قبرستان میں دفن کیا۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو حضرت حفصہ اور دیگر ازواج مطہرات کی سیرت کو پڑھنے پڑھانے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خصوصاً ہماری ماں و بہنوں کو ان سیرت کے انمٹ نقوش کو پڑھنے اور سننے اور دیکھنے کے بعد، جاننے کے بعد اپنی زندگی میں وہ کردار، وہ اخلاق پیدا کریں جو ازواج مطہرات کے ہاں خوبیاں اور کمالات تھیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔